کہتی ہیں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اذان کے وقت یا ذکر الہی کرتے ہوئے کیا سر پہ دوپٹہ لینا لازم ہے؟ دیکھیں، لازم بمعنی فرض یا واجب نہیں ہے۔ بہتر ہے، اچھا ہے کہ جب یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو عورتیں سر پہ دوپٹہ لے لیں، کھانا کھاتے ہیں تو بھی ادب ہے، واش روم میں جائیں تو ادب ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کوئی بہن اذان کے وقت برہنہ سر رہتی ہیں، دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں بھی عورت اکیلی ہو تو دوپٹہ اوڑھ کر رکھے۔ یہ کیوں رکھے جبکہ نامحرم بھی نہیں ہے؟ فرض کریں صرف شوہر ہیں یا والد صاحب ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، اگر وہ دوپٹہ نہیں لیتی سر کے اوپر، شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں، سر پہ دوپٹہ ہر وقت ہونا چاہیے کیونکہ جنات بھی ہوتے ہیں اور یہ فلاں۔ تو جنات سے پردے کا کہاں حکم ہے یہ بتائیے؟ جنات سے تو پردے کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو خواہ خواتین کو مقید کرنا، اب وہ چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی، آپ نے فتویٰ دے دیا کہ سر پہ دوپٹہ لے کر رکھیں ہر وقت، بیچاری جلنے کا اندیشہ۔ گرمی میں ذرا کھڑے ہونا، ایسے لوگ ذرا 1 گھنٹے کھانا بنائیں تو پتہ چل جائے اچھی طریقے سے کہ کتنی مشکل سے بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا بیجا سختیاں کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ سر پہ لے لیں تو ادب ہے، بہتر ہے، نہیں لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم شہر میں کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونا۔ مفسرین نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی تھی کہ پہلے تو لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یعنی مصر کے لوگوں کو، کہ یہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے ان کو بھیجا تو یہ بات معروف ہو چکی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا کہ اگر تم ایک ہی دروازے سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے کہ 10 بیٹے، ایک ہی باپ کے 10 بیٹے، تو اس طرح نظر لگنا چونکہ حق ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ نظر بد حق ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کو مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس تفسیر کی روشنی میں کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ جیسے بہنیں ہوتی ہیں کہ بچوں کو مختلف قسم کے ان کے ساتھ ٹوٹکے کرتی ہیں، کوئی یہاں پہ کالا سا ہلکا سا تیل لگا دیتی ہیں، یا دیکھا ہے کہ پیٹ پہ اس طرح کراس سا بنا دیتی ہیں سرمے سے تاکہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ بہت سے لوگ جب نیا مکان بنتے ہیں تو اس پہ ماشاءاللہ کا ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے، شاید گمان یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے گا ماشاءاللہ کہے گا تو نظر نہیں لگے گی ورنہ لگ جائے گی۔ اسی طرح گاڑی کے اوپر آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا، نئی گاڑی لیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا جوتا لٹکا دیتے ہیں، وہ شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ کبھی جوتا لٹکاؤ گے تو نظر شاید جوتے کے ساتھ ٹکرا کے واپس چلی جائے گی، تو جوتا لٹکایا ہوتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالے رنگ کا ربن ٹائپ باندھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اگر دیکھے تو اس کی نظر نہ لگے۔ تو چونکہ شریعت نے ان چیزوں کی ممانعت نہیں فرمائی، اگرچہ ان کی صراحتاً کوئی اجازت بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی صراحتاً کہ ہاں کالا کپڑا باندھو، یعنی حکم وغیرہ نہیں آئے گا، لیکن چونکہ اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں نظر بد سے حفاظت کے لیے احتیاطی طور پہ اختیار کی جاتی ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اور یقین یہی کامل ہونا چاہیے کہ تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بھی بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت آڑے آ جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ اس وقت فلاں کی نظر اس کو لگے گی، تو اس وقت آپ کی تمام احتیاطی تدابیر فیل ہو جائیں گی۔ اس میں پھر اس جو احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں آپ نے عمل اختیار کیا، اس عمل کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں اس کا عاجز آنا لازم ہے، وہ مطلب ضرور ناکام ہوگا۔ تو اس لیے پھر اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور یہی بس عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا ہو
اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس ارادے اور فیصلے کو بدل دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو جھوٹے قسم کے عاملین ہوتے ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ ہمارا تعویذ لیں، ضرور آپ کا کام ہوگا، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، یہ سب غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہی مراد پوری ہو سکتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنا چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی نہیں ہے، اس کا ارادہ ایسا نہیں ہے، تو یہ اس قسم کے دعوے سب کھوکھلے ہوتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے ہوتے ہیں۔